اللہ بھی رؤوف ہے اور اللہ کے محبوب بھی رؤوف ہے. اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم. ٹھیک ہے، بس ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں کہ بات بان نہیں رہی ہے، باقی وہ تو بڑے نوازنے والے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یہ راستے میں گجر خان مغرب سے عشاء بیان ہوا تو وہاں بھی میں نے یہ جو ہے نا اس روایت کا مفہوم بیان کیا، تو میں یہاں بھی کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ ہمیں بھی یہ کیفیات مل جائیں. یہ لکھا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی یہ کیفیت ہو. تو چلو نہیں ہے تو ماں باپ سے کیا کرتا ہوں یار، نقل ہی کر لیا کرو. اچھے کام کی تو نقل بھی اچھی ہوتی ہے، کیفیت نہیں ہے نقل ہی کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تو ایک ذرا نقل کر کے نا تو آنکھیں بند کر کے سارے محبت کے ساتھ درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور کوشش کیا کریں حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھے دم والا پڑھا کریں، پتہ لگے بھائی عاشقوں نے درود پڑھا ہے. بدر انہوں نے لڑ لی ہوئی ہے، احد بھی انہوں نے لڑ لی ہوئی ہے. ہم سے نہیں اللہ اتنا بڑا امتحان مانگتے، وہ وہی تھے اتنے بڑے امتحان دینے ہیں. میں تو بڑے دکھ سے حباب سے کہا کرتا ہوں یار ہم سے تو قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں کے لیٹ پہ بھی پڑھا کرتے تھے. ہاں یہ ہماری ڈھیلے ہیں حضرت، ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ وہی تھے حضرت جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے. ہمیں تو گرمی بھی بڑی جلدی لگتی ہے، ہمیں تو سردی بھی بڑی جلدی لگتی ہے. وہی تھے حضرت جن کو گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی احد احد احد. اس لیے میرے دوستو میں دیکھیں جی سیالکوٹ سے آئے ہیں، میرے لو نہ پڑھو، تقریر گھنٹے دی کر کے جاؤ. نہیں بھائی کل جواب بھی تو دینا نا کسی کو. جواب یہ امت کی خیر خواہی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟
مجھے تو بڑی بار حال تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھو نا وہ ریحان صاحب اتنا سونا پڑھ رہے تھے, آپ کو تو چاہیے تھے سارے کرلا پہندے گل ساری سرکار دی ہے, بولتے ہی کوئی نہیں تھے پیادے. آپ کو تو چاہیے سارے شور ڈال دیتے, وہ گل ساری سرکار دی, بات ہی ٹھیک ہے حضرت جی, وہ شک تو نہیں اس میں. اس لیے یہ چھوڑو یار. یہ دیکھو نا صرف اتنا نہیں آیا کہ بھائی ذکر ہی کرنا ہے, پھر اتنا بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا, کثرت سے ذکر کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ بھی نہیں صرف آیا کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے, بلکہ پھر انداز بھی بتا دی گئی کہ ذکر کرنا کس طرح ہے. آئیے میں حدیث کا بس آخری حصہ پڑھوں گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ذکر کرنا ہے. او انت مجنون, دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں, کہاں گئی وہ دیوانگی ہے؟ ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. وہ لاؤ دیوانگیاں واپس یار, جو دیکھنے والا واقعی کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون, دیکھنے والا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں؟ وہ ہاں دنیا کے لحاظ سے موجود ہے. مجھے اب اوکے بھی تو میں نہیں نکاح پڑھانے جاتا کسی کا, کہیں پھنس جاؤں تو وکری بات ہے, کیونکہ وہاں وہ دیوانگی نظر آتی ہے جناب. وہ میرج ہال کے باہر دولہے کے دوستوں نے کم از کم گھنٹہ ناچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صرف دولہے کے دوست نہیں ناچتے, دولہے کے دادا بو بھی ناچتے ہیں. اگر بات کرو تو آگے سننے میں مولوی تینوں کی تکلیف ہے میرے پوترے کا بیاہ ہے. بھائی پوترے کے بیاہ پہ تو ہم ناچنے کو تیار ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہم جھومنے کو تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں, وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں. نہیں حضرت جی, واپس لاؤ یہ معاملات. دیکھو نا اقبال نے کہا تھا اللہ کے حضور, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سود صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. ہم مانگتے ہی نہیں حضرت. اگر کبھی ہاتھ کھڑا کر بھی لیں گے تو ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں, یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ منڈا دے دے, گڈی دے دے, کار دے دے, نوکری دے دے, بس یہاں سے شروع ہوئے یہاں ہی ختم ہو گئے. نہیں حضرت جی, اللہ سے توفیق مانگا کرو. یا اللہ وہ دل دے جو تیرے محبوب کی محبت میں مچلے ہیں. یا اللہ وہ آنکھیں دیں جو صبح تیری یاد میں برسیں ہیں. مانگا کرو حضرت جی, مانگا کرو. بہرحال مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ وہ ہو کیا گیا ہے یار, ہو کیا گیا ہے, ہو کیا گیا ہے. یہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں نا دل تو بڑا کرتا ہے. وہ کہا تھا نا, کوئی آکھے وارا شاہ نوں اج قبراں وچوں بول, اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول. دل تے کردا ہے ضعیف تھولیے کتھے جا کے. ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہوئی ہے. ابھی تو بات یہاں ہی بریک, کھولیے کتھے جا کے. کوئی ملے بھی تو صحیح نا جس کو سنائے اگلا ورقہ. ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہے. ابھی تو بات بہت دور والی ہے. ابھی بات بہت دور والی. ہاں حضرت جی حقیقت کہہ رہا ہوں, وہ سوکھا کام نہیں ہے. ایسے تو ایک پٹو تو تھلو عاشق نکل آتا ہے. بڑا اوکھا کام ہے حضرت. ہاں بڑا اوکھا کام, بہت اوکھا کام. اللہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرما دے حضرت جی. وہ یہ قصبے کا اصل نام ہے چشتی شیخ. یہ بابا صاحب کا ننیال ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا ننیال ہے. نانکے ہیں یہ حضرت کے. آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں, تو حضرت کی نسبت سے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ خان. ٹھیک ہے جی. تو پھر جو وقت کے ساتھ بدلتے 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 بن گیا چٹی شیخ. ٹھیک ہے. اب اس کا موجودہ نام ہے چٹی شیخ. ٹھیک ہے. تو وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں, ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. دیکھنا ابتدا سے آپ کو پتہ چل جائے گا سائیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا. سائیں, لیکن میں کہتا ہوں یار اللہ سارے انہوں آئندہ سائیں کر چھڑے ہیں. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی سب تو سیاਣਾ میں ہوں ہیں جی, لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضرت, اصل میں ہم سائیں ہیں, سیاਣਾ وہ تھا حضرت, سیاਣਾ وہ تھا حضرت. وہ جس طرح پولیس والوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, ایک تھانے کا مخصوص روٹ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک مخصوص روٹ تھا. کبھی انہوں نے اپنے روٹ سے تجاوز نہیں کیا جتنی دیر ہم نے ان کو دیکھا.
تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ میں ان سے پوچھتا حضور روٹ والا کی چکر ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا راز تھا کہ ایک روٹ تھا ان کا کہ اس روٹ سے کبھی آگے نہیں گئے. روزانہ انہوں نے وہ سفر طے کرنا ہوتا تھا اور پھر چٹی شیخاں واپس لوٹنا تھا. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسا سائیں تھا. تو جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گاؤں سے اور اپنے مخصوص روٹ کی طرف چلتے تھے تو راستے میں ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ماننے والے زیادہ تھے ان کے. ماننے والے ہمیں بس کو بد قسمت تھوڑے سے ہیں جی. تو جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی دکان کے سامنے سے گزرنا نا تو انہوں نے جو ان کی دکان میں ہوتا تھا پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا, یہ سائیں علی اکبر صاحب کو پیش کرنا ہے. مثلاً گزرے کسی کی دکان کے سامنے سے اس نے جلیبی دے دی, میٹھی ہوتی ہے نا, تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے, آیا اس کی اتنی پکی لو لگی تھی اللہ سے, وہ تھوڑی سی جلیبی کھا کے نا تھوڑی سی ہمیں تو باقی نیچے رکھ دیتے تھے. پھر بڑی حیرت میں نا جیسے بندہ دریائے حیرت میں غوطہ لگا چکا ہے, تو بڑی حیرت سے نا وہ دینے والے کو سوال کرتے تھے, وہ یہ تو ایت مٹھی ہے. تو اس نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی کتوں لے آندی ہے چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی ہے. اچھا دکان والے نے کتوں لے آندی ہے؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا. اچھا میل والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی رو دی بن دی ہے. اچھا رو کتوں نکل دی ہے؟ سائیں جی گنے چ نکل دی. وہ گنے چ رو کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. ہائے ہائے ہیں جس کو ہم کیا کہتے تھے, یہ سائیں ہے. کیسا سائیں تھا جو جلیبی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا. بھائی ہم بھی مولوی لوگ ہیں نا, ہم اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں. میں نے ایک دن نا کچھ 4 دن آپس میں ہم نے بیٹھ کے بحث کی اور ہم نے کہا ہے بھائی آج سائیں علی اکبر کا اینڈ کرنا ہے, دیکھنا بھلا کیا کرتا ہے. 4 ہم تیار ہو گئے. میں وہ آ رہے تھے, میں نے وہاں 1 سال خطابت کی امامت کی ہے. تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان تھی جو صرف برفی بنایا کرتا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے جناب اس سے ایک ٹکڑی برفی کے لیے سائیں علی اکبر ادھر سے آ رہے تھے, میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ان کو ٹیبل پہ بٹھا لیا. تو بیٹھ گئے, جی حافظ جی, جی حافظ جی, میں سائیں جی برفی کھانی ہے. اچھا برفی کھانی ہے, میں جی برفی کھا کے مجھے انہوں نے وہی سوال کیا, کہتے ہیں حافظ جی یہ تو مٹھی ہے. تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی. تو کتوں لے آندی چینی؟ میں سائیں جی دکان تو. دکان والے نے, میں سائیں جی اب میں چلو آپ کے ایریے کا نام لیتا ہوں ذرا آپ کو بات کی تھوڑی سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے جی. میں نے کہا سائیں جی انہیں اسلام آباد تو. اسلام آباد والے نے میں سائیں جی راول پنڈی تو. راول پنڈی والے نے میں سائیں جی اٹک تو. اٹک والے نے کوہاٹ تو. کوہاٹ والے نے چکوال تو. بھائی ایک تقریباً گھنٹہ لگا, جتنے مجھے نام یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے. میرے تو ختم ہو گئے سارے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تو شروع ہو. اب وہ شروع ہوا, اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا تو شروع ہو, اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا تو شروع ہو, اس کے بھی ختم ہو گئے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے. پھر اس دن مجھے پتا چلا نہیں یار یہ کچا نہیں, یہ پکا ہے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی کی یہ دیوانگی نہیں تھی, بلکہ وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے تھے. ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رنگ میں کھو گئے ہیں نا جی, ہم تو کھو گئے ہیں. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا پھول کو دیکھتے تھے نا خوبصورت کو, تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ کے یار بڑا خوبصورت پھول ہے. لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے تھے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور قربان جائیے وہ کڈا سونا جنہیں بنایا ہے حضرت ہیں. ہم بڑی دور نکل گئے ہیں, ہم بڑی دور نکل گئے, بڑی دور. میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں, لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دکھتا ہے, کیونکہ اب حضرت وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا, مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے. مثلاً اگر گرمی ہے تو خربوزہ, ٹھیک ہے جی. سردیاں آج کل تو کینو. مثلاً کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا, تو وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا تو دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے, وہ ایک کھا لے بڑا میٹھا ہے. تو دل میں آتا ہے ہر کس دن کو وہ بھی تو ملے نا.
جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے بھائی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا. کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی کسی نے کیا ہے اس کو میٹھا. علماء میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں بھائی میٹھا ہونا کینوں کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے. اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے, پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ میں؟ نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو کھٹا کر رہا ہے, کوئی ہے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے. نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے, اور وہ کوئی نہیں ہے. اسی ذات کا نام ہے اللہ, اسی ذات کا نام ہے. لیکن دکھ یہ ہے حضرت گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں, گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں, سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں, لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں. اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا, یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں, میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی. وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے, تو کہتا ہے آم میٹھا ہے, تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے, تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے. پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی, اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی. میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور نیند تو بڑی دور کی بات, کبھی اونگ بھی نہیں آئی. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ کتنی عجیب بات ہے, تجھے کبھی اونگ بھی نہیں آئی؟ تو یا اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کروا. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑ لو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے. پھر کیا ہوا, روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے حضرت, اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا تو ہاتھ سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جھٹکا وجیا تے 2 شیشیاں نہیں جے سانبیاں, جیسی سو جئی تے ایڈا بڑا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے. ہاں بھائی کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو حضرت, کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے بڑی دفعہ حضرت اس طرح ہوا. میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا تھا, نام لکھا تھا محمد سلیمان, تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت ہیں جی. لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہو حضرت کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے تو وہ کدو آیا ہو گیا کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو؟ نہیں حضرت بڑا زبردست رب ہے حضرت. وہ دیکھو نا ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. آگے سے وہ کیا کہتا ہے, قال انا احیی و امیت, یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. کیا کیا, راہ چلتے کو پھانسی دے دی, جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا, کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام بولے, جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, یہ حال تھا حضرت کا, کیسا سونا دور تھا حضرت. لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے, اخروٹ خریدتے, اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے, اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. ہائے ہائے کیسے لوگ تھے یار, ہیں جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں. یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا, سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ اللہ اللہ کہتے جاتے حضور اخروٹ دیتے جاتے ہیں. جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے تھے. یہ تو تھے نا مرید. اب ذرا پیر کی بھی سنو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی سب نے جانا نا, کس نے نہیں جانا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوڑ دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ تھے سب مسافر نے, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے بھائی کس نے رہنا ہے. اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہی ہے نا, وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے.
हकीकत तो ये है कि भाई जाना है। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां हैं। अब हमारे ये जो नौजवान बच्चे हैं इनके पास भी अपना ही बहाना है जी। जो थोड़े और ऊपर उम्र वाले हैं उनके पास भी अपना ही बहाना है। नौजवानों को दावत दो नमाज की, बहाना क्या है? नहीं कपड़े नहीं साफ, ठीक है जी, इनका बहाना है जी। बड़ों को दावत दो, नहीं अफसर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ना पता है, ਤੁਸੀਂ तो बाहर नमाज़ां ही पढ़ानी ਹੁੰਦੀਆਂ ने ना, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ तो नहीं ना पता है जी। बहाने सब ने तराश रखे हैं। तो मियाँ साहब क्या फरमाते हैं? मियाँ साहब फरमाते हैं वाह भाई वाह हैं, बड़े तुझे बहाने आते हैं। ये बता कोई इजराइल के लिए भी तराशा है कि नहीं तराशा? उनके लिए कौन सा बहाना तराशा है? उसने तो बहाना सुनना ही कोई नहीं है। मैं उधर भी बता रहा था, मेरे अभी तक इस तरह लगता है दिल में कील ठुका हुआ है हजरत। मैं वो एक ख़त्म पे गया तो एक बच्चे ने बड़ा खूबसूरत कुरान करीम पढ़ा। मैंने वहाँ से पूछा मैं कौन है यार बच्चा? उन्हें कहा जनाब जी ख़त्म ते आया ਉਹਦਾ सब तो बड़ा मुंडा है, सिर्फ 12 साल उम्र थी। उससे छोटे की उम्र 9 साल थी। उससे एक और छोटी बच्ची 5 साल की थी। उससे एक और छोटी बच्ची 3 साल की थी। मैं हजरत मिंबर पे बैठा बैठा रो पड़ा यार, ਉਹਦਾ किदू दिल कीता होना है बच्चे छड़ के जानते हैं। लेकिन की ये मियाँ साहब ने बड़ा कमाल बयान फरमाया। आप फरमाते हैं उज़र बहाना चलना ना कर यार, ना झूठे बहाने ला, जिधर उन्होंने आना तेरा कोई बहाना नहीं चलना। ना ड्रामेबाजियां कर, ना मसीतू नस, तेरा कोई बहाना नहीं लगना। जेड़े तू अज बहाने तराश ले देने ना, मेरे कपड़े नहीं साफ, मैं वेला नहीं, मैं मसरूफ बड़ा, उनको क्या बहाना लगा है? क्या बहाना लगाया? मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी वालदा की बात आपको सुनाता हूँ। अपनी वालदा की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, ठीक है जी। 17 साल वो रोई मेरे, या अल्लाह या अल्लाह औलाद दे। 17 साल बाद मैं जब मैं 21 साल का होया जापी को कुछ भी मेरा उसने नहीं देखा। मेरी गाड़ी नहीं देखी, मेरी शादी नहीं देखी, मेरी शोहरत नहीं देखी, मेरी इज्जतें नहीं देखी, मेरे बच्चे नहीं देखे, उसने कुछ नहीं देखा। कख भी नहीं बाबा जी, ना करो इस तरह, नहीं जो चलने बन, ये ना करो भाई इस तरह। जो बहाने लगा रहे हो ना लगाओ यार। गुजर बहाना चलना नहीं, और जो आखे सो करिए। डीगर नूं जे टहना होए कानू लड़ मरिए है। क्यों भाई ये क्यों उससे पंजाबी में जिसको कहते हैं मत्था लगा रहे हैं, उससे कोई मत्था नहीं लगा सकता हजरत। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हाँ कोई उससे नहीं लगा सकता। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कोई उससे मत्था नहीं लगा। ना लगाओ भाई, हाँ ना मत्था। अलीफ आया से तू लाल खरीदने नूं, हाँ वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਢੇਰਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁल्लाह ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਾਟੇ ਪਾ बैठो। क्या जवाब देना है इसको जाके कल है? क्या जवाब देना है जब उसकी बारगाह में हाजिर होना है? क्या जवाब है उसके लिए? और जालिम तेरे पास पूरे जमाने के लिए टाइम था, हमारे लिए नहीं टाइम था। हैं सारे काम तूने किए हैं, जब हमारी बारी आई तो तेरे पास टाइम ही नहीं था। हाँ, और मियाँ साहब ने कमाल लिखा हजरत जी। ये मैं जैसे पहले कहा ना, मैं नहीं नामों से आगा हजरत, मैंने तो अपना नंबर ही बंद कर दिया हजरत। खुदा की कसम इतनी बेवफा दुनिया है। ये बंदा फोत हो जाए तो बीबियों का सबसे पहले फोन ही आता है। नहीं वो जरूरी तो नहीं ना वो करनी, इज्जत करनी जरूरी तो नहीं ना। आप साहब कोई बैठी पूछ रही, नहीं आप सब मेरे को नहीं होने तोड़ देंगे भाई। मियाँ साहब पहले कह गए। आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बने, डर दे हथ नहीं लाते। वो मियाँ साहब सरकार 100 साल पहले फरमा गए, हम 100 साल आगे आ चुके हैं। वो तब कह गए जांदी वारी क्या डरावना बने, फोन आते हैं नहीं आप सब जरूरी तो नहीं इज्जत करनी। अब मैं नहीं दबना भी जरूरी नहीं, जाओ नहरे छोटा हो किसे जाके, वो भी कड़ा जरूरी है, जाओ छोटा हो। आदमी की कबर बनानी वो भी तुम भी थकना है, खेचल करनी है, पैसे लाने जी, जाओ छोटा होते जाके। ये हालात है, जाके कसम फोन बंद कर दिया, जाओ काम करो अपने बड़े जाके। इतनी बेवफाई। हाँ सारी जिंदगी जिदा खादा जिदा पाया है, 4 महीने उधर कमरे च बहन तैयार कोई नहीं है। हकीकत है हजरत जी। अब कहां हो रहा है कुल शरीफ का खत्म 3 दिन के बाद, कहां हो रहा है? अगले दिन कुल रख लेने अड्डे। 3 दिन हम अपने बाप के लिए बैठकर पढ़ने को भी तैयार नहीं। हजरत कौन सी बात करते हो भाई? इधर
कुल 3 दिन का होता है ना, 3 दिन भाई बैठो, उसके लिए पढ़ो, उसके लिए कुछ अल्लाह अल्लाह करो, उसके लिए कुछ तौबा इस्तगफार, अगले दिन कुल रख देते हैं। साहबजादा साहब इतने मसरूफ है, काब 10 दिन के बाद 10वां हो रहा है, और लोग ऐलान हजरत हमसे क्या करवाते हैं कि कुल 10वां इकट्ठा होएगा। मैं तू शरीयत बदल छड़ी, 10वां तो होंगे 10वें देने, कुल 10वां इकट्ठा कितों आ गया? ऐलान हो रहे हैं हजरत, तो ऐलान करने वालों भी मुझे समझ नहीं आती कि कोई नहीं बोलता वो भाई 10वां तो 10 दिन के बाद होता है, ये कुल 10वां कैसे इकट्ठा हो गया, और वो भी दूसरे दिन ही। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ क्या डराउना ਬਣਿਆ, डरदे हथ नहीं लांदे जिन्हां लई तू पाप कमाए, किथे ने तेरे करदे, किथे ने तेरे करदे, किथे ने तेरे करदे नहीं। अज भाई कर ले अपने नहीं कुछ। और बड़ा करीम ये हजरत मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाह तआला अपने वक़्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं। एक दिन हजरत अपनी ना मजलिस वादा रास्ता किए बैठे थे, तो एक शख्स जिसको उसके मालिक ने 4 दिरहम दे के ना शराब के साथ कुछ लवाजमात लेने के लिए भेजा हुआ था, उसने अपने घर में शराब की महफिल सजा रखी थी। तो हजरत की मजलिस में एक बंदा उठ खड़ा हुआ और उठ के अर्ज करता है, हुजूर मुझे 4 दिरहम अनायत फरमाए। रंग था बाबे का, बाबा तो वो बाबा था, अगर मिट्टी को हाथ डालता तो सोना कर देता, लेकिन अल्लाह का रंग जाहिर होना था ना। आपने सामईन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया जो इस फकीर को 4 दिरहम देगा, मंसूर बिन नम्मार उसे 4 दुआएं देगा। लोग यकीन वाले थे हजरत। वो जो गुजर रहा था ना, वो जो अपने मालिक के लिए सामान लेने आया था शराब के साथ, वो आके अर्ज करता हुजूर जो भी दुआ मांगेगा देगा, आप देंगे? फरमाया तू 4 दिरहम दे, जो दुआ तू कहेगा मैं दूंगा। हजरत उसने 4 दिरहम फकीर को दे दिए, फकीर चला गया। हुजूर दुआ दो, आपने फरमाया करवा। हुजूर पहली दुआ करवाओ, मैं भी गुलाम, मेरा बाप भी गुलाम, बाप तो इंतकाल कर गया, मैं गुलाम हूं। दुआ फरमाए अल्लाह गुलामी से रिहाई अता करे, या अल्लाह इसको गुलामी से रिहाई अता कर। दूसरी दुआ, हुजूर ये जो 4 दिरहम मैंने दिए हैं ना, ये मेरे नहीं है, ये मेरे मालिक के हैं। दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता करे, या अल्लाह इसको इसका 10 गुना अता कर। तीसरी दुआ, हुजूर मेरा मालिक बड़ा ही अच्छा है, बस शराब पीता है, ये उसमें ऐब है। दुआ करें अल्लाह तौबा की तौफीक दे, या अल्लाह इसके मालिक को तौबा की तौफीक दे। चौथी दुआ, हजरत दुआ फरमाए अल्लाह मेरे मालिक की भी, मेरी भी, आपकी भी, जितने इस महफिल में आए बैठे हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह इसके मालिक की भी, इसकी भी, मेरी भी, जितने सामाईन हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। वो चला गया। अब वो महफिल तो ज़ाहिर है खत्म हो चुकी थी, दोस्त इंतजार करके जा चुके थे। जब वो गया ना तो मालिक उठ के उसको मारने के लिए भागा। उसने कहा मारो ना, मैं मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाह तआला दी महफिल च था। जब हजरत का नाम सुना तो वो भी ठंडा हो गया। वो तू वहाँ क्या कर रहा था? हुजूर मैं सामान लाने गया था तो हजरत ऐलान फरमा रहे थे जो इसको फकीर को 4 दिरहम देगा मैं 4 दुआएं दूंगा, तो आपके 4 दिरहम दे के मैं 4 दुआएं लेके आया हूँ। अच्छा केड़ी केड़ी दुआ करवाई है? हुजूर पहली तो अपने नहीं करवाई है, मेरे वालिद साहब तुहाडे वालिद साहब दे नौकर सन, मैं तुहाडा नौकर हाँ। मैं दुआ उन्होंने करवाई, दुआ करो अल्लाह मैनू आज़ादी अता करे। कहने लगे जा तुझे आज़ाद कर दिया। अच्छा दूसरी दुआ, हुजूर वो जो 4 दिरहम दिए हैं ना वो आपके थे तो आपको वापस भी देने हैं, तो मैंने उनसे दुआ करवाई है, दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता करे। कहा जा तुझे 40,000 दिरहम भी दिए, ठीक है। तीसरी दुआ, हुजूर सारे काम बड़े चंगे ने, बस शराब पींदे हुए नहीं चंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। मैं तुहाडे लिए दुआ करवाई कि अल्लाह तुहानू तौबा दी तौफीक दे। रोकर सारी शराब घरा के कहने लगा जा वादा राज के बाद नहीं पीऊंगा। अच्छा चौथी दुआ, हुजूर चौथी दुआ उनसे ये करवाई थी कि हुजूर दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे मालिक को, मुझे, आपको और जितने महफिल में आए हैं सबको बख्श दे। और रोने लग पड़ा, कहने लगा यार जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये तो उसका इख्तियार, करे ना करे। हाय हाय। इमाम याफई ने लिखा जब वो रात को सो गया ना तो ख्वाब में आवाज आई, ओ बंदिया वो तू छोटा सा बंदा और जो तू कर सकता हो तू कर दे, तो मैं जो मुल्कों का मालिक हूं जो मैं कर सकता हूं मैं नहीं करूंगा है? जा तुझे भी माफ किया, तेरे गुलाम को भी माफ किया, मंसूर बिन अम्मार को भी किया और जितने महफिल में आए थे उन सबको भी कर दिया है। हजरत तू करके तो देख, जो तुझे हुक्म दिया फिर देख वो करता है कि नहीं करता है। अल्लाह हजरत जो उसने अपने जिम्मे लिया था सोना किया सारा ही हजरत, लेकिन दुख की बात है हजरत जो हमने वादा किया था हमने नहीं किया कोई। इसलिए तो मेरे सैयदी कहा करते हैं ना, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते थे।
پھر جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اب ذرا سننا یہ چاہنے والوں کا جواب. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی. ہائے ہائے، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کون، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام ہے. جنید ماں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت، ہیں ایسے کبھی کبھی آیا کرتے. وہ لکھا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیرہ ہے، حضرت کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نزا کی کیفیت تاری ہوئی اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی. تو کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں. تو بھائی اللہ والوں کی مجلس کے تو بڑے آداب ہوتے ہیں نا. اب وہ وہاں بھی ایک ایسا کھڑا تھا، اس نے چوک حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کیا. حضرت کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے آئے جواب سنو یار ذرا. آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یار وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. ہائے کتنا حضرت نے یاد کیا ہوگا. جواب دیکھو نا حضرت، یاد بھی اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے کتنا یاد کیا ہوگا. اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے، آج یاد کرو حضرت، آج یاد کرو. ہاں حضرت آج یاد کرو. آج یہ کام کر رہی ہے حضرت، کرو پھر حضرت یاد، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو اور کر کے تو دیکھو حضرت جی. پھر دیکھو ہاں حضرت جی رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں حضرت. میں وہ اکثر پھر وہ احباب کو سنایا کرتا ہوں. قربان جاؤں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی، آپ مرید ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، اور آپ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی. ہاں واقعات مشکل کشا ہیں حضرت، لیکن کو آگے بھی تو آ جائیں، آگے بھی تو ہونا حضرت جی. ہیں پھر دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ اصل میں حضرت آگے بھی جو ہے نا نیٹ پہ چڑھ گیا اور پھر مجھے بڑے سکھوں کے فون آئے کہ حضرت اسی ساڑھے گروہاں دی بے ادبی کیتی ہے. بہرحال صوفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے. بہرحال بات بڑی زبردست ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، کیونکہ جب میرے دادا پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی. تو آپ نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان ابھی تقریباً ایک ہی طرح معاملہ تھا. تو آپ سنایا کرتے کہ کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. تو ٹریکٹر ٹریلی تو نہیں نہ ہوتے تھے تب، تو یہ بیل ہوتے تھے، گڈے ہوتے تھے، ان کے آگے بیل ہوتے تھے. وہ بارش برسی تھی، راستہ بھی کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کی کیا صورتحال ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا، گڈھا پھنس گیا، گڈھا پھنس گیا. پہلے اس نے وہ خود وہ چھڑی اٹھائی، بیلوں کو خوب پیٹا، ٹھیک ہے جی، زور لگوایا نہیں لگا، ٹھیک ہے جی. اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی. اس نے پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4. اب چلو میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گا کہ گرو صاحبان کیوں نہیں آئے ہیں نہیں، بہرحال کوئی بات نہیں بنی. وہ رات ڈوب رہی تھی، اب پریشان بندہ تھا نا حضرت جی، دل بھی نہ کرے یار، 2 بیل بھی ہیں، لکڑیں بھی ہیں، کیا کروں، کس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں، سارے دن کی محنت ہے. لیکن دوسری طرف ڈر بھی لگے کہ اگر نہیں جاؤں گا رات پڑ جائے گی، جنگل ہے، مارا جاؤں گا. اب وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہے. تو کیا ہوا، ادھر سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. حضرت مولا علی کا ملنگ ہے، علی دا ملنگ پیندے کوٹ کوٹ بھنگ والا ملنگ نہیں حضرت، نہ میرا دل کرتا ہے ان کے منہ میں نا میں خدا کی قسم تیزاب ڈال دوں منوسوں کی. ان بے حیاؤں کو بکواس کرتے بھی شرم نہیں آتی. کھوتے ہو جو ایک دفعہ نام علی کا لیتے ہو، پھر بھنگ کدھر سے آ گئی ہیں. علی کے ملنگوں کو بھنگ کی لوڑ نہیں، وہ تو شراب شوق پیتے ہیں، وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں حضرت جی. ان کو بھنگ کی لوڑ پڑتی ہے شیطان کے چیلوں کو حضرت جی. حضرت علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگ. ہاں یہ حضرت ابو علی قلندر حضرت مولا علی کے ملنگ تھے نا. ہاں ان کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے فائدہ ہوش آئی ساری زندگی کوئی نہیں آئی حضرت. وہ علی سے پی لے، علی کا فیض برداشت کون کر سکتا ہے حضرت جی. وہ تو وہی دفعہ نہ جاتا ہے حضرت جی. ہیں جی وہ
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک ملنگ گزر رہا تھا، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی پکی نشانی یاد رکھنا، دل کا بڑا نرم ہوگا، حقیقت بہت نرم ہوگا حضرت جی. میرے پاس نرم سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے وہ بولتا حضرت، وہ نرم ہوگا حضرت بڑا زیادہ ہیں جی. وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے، سکھ کھڑا ہے، بیل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر لکڑے بھی ہیں. آگے کہتا سردار جی کہتے ہیں جاندے کیوں نہیں؟ تھوڑا تعصب تھا نا، اوے ملنگا جا اپنا کام کر جا. اس نے کہا حضرت جی کام میں کراں گا، منو دوستو تسی کیوں نہیں جان دے؟ اسے میں کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے؟ اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں. اور مجھ سے گڈا نہیں، حرکت میں آیا، میرے 12 گروؤں سے نہیں آیا، تجھے بتا کے وقت ضائع کروں، جا اپنا کام کر جا کے. اس نے کہا جی گڈا نکالنا ہے، اتنی سی بات ہے؟ ادھر ڈالا پہیے کو ہاتھ، اور چیلا بھی سچا گرو بھی سچا ہے. ڈالا جناب پہیے کو ہاتھ اور مارا نعرہ حیدری. مزہ نہیں آیا. نعرہ حیدری. گڈا باہر، گڈا باہر. اب وہ سکھ یار، وہ سکھ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا لے بھائی، وہ بتا بھی میں نے خود ہی دیا، مجھ سے بھی نہیں نکلا، 12 گروؤں سے بھی نہیں نکلا ہے، بتا بھی خود ہی دیا، وہ اس کے تو ایک ہی گرو نے نکال دیا. اور بڑا سوچ کے نا، کیونکہ زبان پنجابی ہے نا، بڑا سوچ کے نا کہندا ہے نہیں ملنگو، گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس ذرا چکڑ دے پیڑے نے. اللہ دا شکر ہے ساڈے حضرت جی چکڑ دے بھی چنگے نے، کو آئے تو صحیح یار، اور ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے، کو آئے تو صحیح یار، کو آئے تو صحیح یار. ہے ہی کوئی نہیں یار، ہے نہیں، اتو کو جوڑ سا تے وچوں کو جوڑ سا، آئے تو صحیح حضرت، کوئی ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نہیں یار، بس ہے کوئی آئے تو صحیح ہے ہی کوئی نہیں، کوئی آئے تو صحیح ہے جی. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ اللہ، کبھی آپ بی بی اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں تو آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے. حضرت ایسے صوفی ہوئے ہیں حضرت، دیکھیں نا مرید کن کے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ، اور امام حسن بصری حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ. تو یہ لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدا کچھ اچھی نہیں تھی حضرت، ٹھیک ہے، سود کا کوئی آپ کا کاروباری معاملہ تھا. تو جہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے آپ کو پکارتے بھی حبیب سودیا کہہ کے تھے. پھر اللہ نے توفیق توبہ دی ہے، اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی جڑی صرف محفل جی ہوندی ہے نہیں ہے. ہاں بابا فرید نے کہا بھی نا، آپ فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تین سمجھ نہیں آئی. اور یاد رکھنا محمدیو، یہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی اللہ کے حضور سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے. یہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوتے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا کر دے گا. ہاں یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو پھر حضرت نے سچی توبہ کی ہے، ٹھیک ہے جی. تو پھر آئی آزمائش حضرت، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بیٹھا، بڑا اوکھا کام ہے. یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا نا عشق، چلو میں اب اس حوالے سے ایک بات بھی سنا دیتا ہوں، یہ کیونکہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے. تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات، جس کے مصنف ہیں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی تھے جنہوں نے بڑی ریاضت کی قرب الہی پانے کے لیے. پھر ایک دن غیب سے آواز آئی، بندے ہم تجھ سے راضی ہیں، بتا کیا چاہتا ہے. تو دل میں تھا کہ عرضی پائیے کہ سانو بھی محکمہ عشق چ کو سیٹ دے دیو، سانو عاشق بھرتی کر لو. لیکن ڈر گئے. عرض کی رب کریم، قرآن کریم میں تو نے خود ہی کہا ہے وشاورہم فی الامر، مشاورت کیا کرو. تو یا اللہ اگر ٹائم دیتا جائے ایک رات دا تو میں مشاورت کرنا. ٹائم دیا گیا جا. شاہ صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے گاؤں میں نا ایک بابا جی تھے جو آگ لگا کے نا بیٹھے رہتے تھے. لوگوں کی ان کے بارے میں مختلف رائے تھی، کچھ کہتے تھے یہ ہے، کچھ کہتے تھے یہ. ان کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا حضور یہ معاملہ ہے اور ایک رات دی گئی ہے، چل مانگ کی منگنا ہے. تو
ابو بابا جی کو تو پتا تھا نا. انہوں نے کہا اچھا دس تو کی چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب خواہش ہے کہ اے عرضی پائیے کہ ساڈے تے سینے تے بھی عاشق ہون دا میڈل لا دے. انہوں نے کہا چل پھر ایک رات دے مجھے کل جواب دیں گے تجھے. سو گیا جا کے. صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا نا تو کیا دیکھتا ہے شور مچا ہوا ہے کہ رات کو کسی نے بابے کی گردن تن سے جدا کر دی ہے, سر فلاں روڑی پہ پڑا ہوا ہے, جو دھاڑ ہے اس کو رسی ڈال کے نا بچے سارے گاؤں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بڑا گھبرایا, یار یہ کیا ہوا ہے. خیر نماز فجر پڑھی. فجر پڑھ کے پوچھا بابے کا سر کدھر پڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا فلانی روڑی پہ گیا. اور جا کر کہنے لگا مجھے پتہ ہے کامل جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. میرا جواب تو سر سے آواز آئی بابا جواب لبا نہیں ہو اسی بھی عاشقی منگیا سی. جواب لبا نہیں ہوا ہے عاشقاں نال لینج ہوندی ہے. یہ تے ایویں اینے جوگا تے آ جا یہ تے جا جا کے روٹی شوٹی کھایا کر. عاشقی اوکھا کام ہے. ایویں تو نہیں سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا. فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو. اور پھر بڑا غور و فکر کر کے سلطان باؤ نے یہ مصرع کہا تھا. فرماتے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوئی. سوکھا کام ہے حضرت جی. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. سوکھا کام ہے حضرت. اسی تے جیندر مار مار کے چنڈا گلے دا منہ لال نہ کر چھڑی سانو سکون نہیں آندا. سوکھا کام ہے حضرت جی. عاشقی بابا جی کسی اور محکمے کا نام ہے. اتنے مارنی ہے نہیں تو چپ کر کے کھانیاں پیندیاں نے. ہاں حضرت جی. بہرحال چلو میرا وقت ختم ہے میں اس سے آگے نہیں اب جاؤں گا. ہاں حضرت جی. ہاں اتنے کھانیاں پیندیاں نے. کیا حضرت مولا علی کو پتہ نہیں تھا ابو فیروز عبد الرحمن ابن ملجم خنجر زہر میں بجھائے ادھر میرا انتظار کر رہا ہے. اے عاشقی جو پتہ بھی ہوئے پھر بھی جا کے مسلے تے کھلوئی دا ہے. پتہ تھا حضرت کو. ہاں اینو عاشقی کہندے جی حضرت. اینو عاشقی کہندے. ہاں ہاں اللہ معافی دے. وہ آ گئی پھر حضرت جی آزمائش. جو غیب سے ملیوں سکی شکی روٹی آنی کھا کے گزارا کر لینا. ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن. لکھا جب چھٹا روز آیا نا تو بی بی صاحب آ کے آپ سے الجھ پڑی. کہتی ہیں یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں مانگی سوٹی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ, کو محنت کرو, کو مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کریں. دانا آدمی تھے اور اس سے بحث نہیں کی, نکل گئے. سارا دن وہاں جنگل میں بیٹھ کے نا تو اللہ اللہ کیا. بڑا زور ہے اللہ کے نام میں, بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام میں. حقیقت کہہ رہا ہوں, بڑا ہی زور ہے اللہ کے نام. بڑی شانیں ہیں حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک. لے کے تو دیکھو یہ سارا دن لیا حضرت. رات پڑی تو گھر آ گئے. بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی کہ بس اب ابھی بیجمی آنے والے ہیں. جب گھر آئے نا تو آتے بیوی نے پہلا سوال یہی کیا, حضرت دیہڑی لائی, مزدوری کی, مشقت کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو پوچھتی اگر محنت کی ہے مزدوری کی ہے تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. پوچھی آپ کو کیوں شرم آ گئی؟ میرا مالک کریم ہی بڑا ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا, چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے مل جائیں گے. اب فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا, پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ کرتے گزری. اب فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا. بیوی کا پھر وہی کل والا سوال, حضرت مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی. تو پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے پھر ٹالا. نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا, پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا, اگر تو دے تو پھر اس کا کام کیجئے گا, نہیں تو کسی اور کا کیجئے گا جا کے. ہائے ہائے صوفی تھے نا حضرت جی, ادھر آ کے سیدھا تیر لگا. اس نے کیا کیا دیا ہے, کیونکہ صوفیوں کا مسلک ہوتا ہے سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. حضرت یہ صوفیوں کا مسلک ہے حضرت, وہ نہیں یار, وہ نہیں در چھوڑتے یار کا کوئی.
ہم تو حضرت جی 5 روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں، یار کا در نہیں چھوڑتے۔ خیر آپ فرماتے ہیں ساری رات میں روتا رہا، تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن اسی طرح گزارا اللہ اللہ کرتے۔ فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ خیر اب فرماتے میں نے کہا چلو تھوڑا اور وقت باہر گزار لیتا ہوں، اس وقت جاؤں گا جب سو جائے گی۔ خیر آپ فرماتے کافی وقت گزر گیا، میں گیا، ارادہ یہ تھا دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزاروں نا، کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اتنی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا کسی کو علاقے میں سے ترس آیا ہوگا، وہ دے گیا ہوگا۔ اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ تو جو 2 دن سوال کرتی رہی، آج اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا مجھ سے، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے، او حبیب یہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، وہ اتنا کریم ہے آپ کو اس نے تکلیف نہیں دی، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیا دے کے؟ کہتی آگے خود دیکھ لیں۔ آپ فرماتے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ڈھیر لگا ہوا ہے، جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ۔ آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر کہتی رو نا، ہاں خالی سامان نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ اور چلے ہم نے تو مزدوری کی نہیں ابھی، پھر بھی اتنا کر رہے ہیں، چلو کرو گے تو کیا کرے گا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ آج وقت ہے یار، آج وقت ہے، ہاتھ جوڑ کے ہے یار، اتنی دور سے ہم آئے ہیں پیغام لے کے، نہ کرو یار، نہ کرو، نہ کرو، لوئے لوئے پر لے جے تُد پانڈا پرنا۔ ہاں بھائی تیری گڈی، تیرا فلیٹ، تیرے پیسے، تیری گھڑی، تیرا موبائل ایتھے رہ جانے سارا کچھ، ایدا مان نہ کرے نال نہیں جانا۔ آج کر لو یار، آج کر لو، آج کر لو، آج کر لو، آج وقت ہے۔ لوئے لوئے پر لے جے تُد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ نماز پڑھو، اپنے اللہ نو یاد کرو، نبی علیہ السلام تے خوب درود پاک پڑھے کرو، اپنے والدین دی خدمت کرو، ایک دوسرے نال اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے جی؟ جو وقت دیا گیا میں تقریباً 5 منٹ سے اوپر چلا گیا، اللہ رحم فرمائے، میں اللہ کے حضور دعا گوں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ایک دوست تھے، انہوں نے کہا تھا والد صاحب بڑے بیمار ہیں، میں دعا گوں اللہ اپنے محبوبوں کے طفیل